أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون فدلاهما پس نیچے اتار لایا ان دونوں کو بغرور فریب دھوکے سے۔ فلما ذاق الشجرۃ پھر جب مزہ چکھا انہوں نے درخت کے پھل کا بدت لہما تو ظاہر ہو گئے ان کے لیے سوآتہما ان کے پردے کی جگہ ان کے ستر وطفقا اور شروع ہوئے یخصفان علیہما اوڑھنے لگے اپنے اوپر من ورق الجنہ جنت کے درختوں کے پتے وناداہما ربہما اور پکارا انہیں آواز دی انہیں ان کے رب نے علم انہکما کیا نہیں روکا تھا میں نے تمہیں ان تلکما الشجرۃ اس درخت سے وَقُلْ لَكُمْ اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا ان الشیطان لکم عدو مبین کہ بے شک شیطان البتہ تم دونوں کا عدو مبین دشمن ہے کھلا۔ قالا اب کہنے لگے دونوں ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے پروردگار ہم نے زیادتی کر ڈالی ظلم کر دیا انفسنا اپنے آپ پر وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اب اگر تو نے ہمیں نہ معاف کیا وَتَرْحَمْنَا اور ہم پہ اپنا رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو البتہ ضرور ہم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ قال اهبطوا اللہ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں جنت سے بعضکم لبعض عدو تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھہرنا ہوگا ٹھکانہ ہوگا وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ اور نفع اٹھانا ہوگا ایک مدت تک۔ قال فیہا تحیون اللہ نے فرمایا اسی زمین میں تم زندگی گزارو گے وفیہا تموتون اور اسی میں تمہیں موت آئے گی ومنہا تخرجون اور اسی زمین سے دوبارہ تم نکال لے جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے شیطان ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اللہ نے اس پہ اس کو مردود ٹھہرایا۔ اب کہا میں اس آدم کی نسل کو نہیں چھوڑوں گا انہیں ہر طرح سے بہکاؤں گا بھٹکاؤں گا تیرا نافرمان بناؤں گا۔ اور اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا تم رہو بسو اور کھاؤ جہاں سے چاہو لیکن یہ ایک درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا۔
شیطان نے ورغلا کر اس درخت کا پھل کھلا دیا۔ اب اس کے کھانے کا اثر یہ ہوا جیسے اس کا پھل چکھا تو اسی کے ساتھ اس کے اثرات ظاہر ہو گئے، اور اس صورت میں ظاہر ہوئے کہ جو جنت کا لباس اللہ نے انہیں دیا ہوا تھا وہ ان سے اللہ نے واپس لے لیا، لباس اتار دیا۔ فدلاہما، دلہ یہ ادلا سے ہے، تدلیہ اس کے معنی ہوتا ہے نیچے اتارنا یا لٹکانا کسی کو۔ فدلاہما، تو شیطان نے ان دونوں کو، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو، جس مرتبے اور مقام پہ تھے اس سے نیچے اتار دیا یا آسمانوں سے زمین کی طرف لٹکا دیا، بغرور اپنے مکر و فریب اور دھوکہ سے ان کو وہاں سے نیچے اتار دیا۔ فلما ذاق الشجرہ، تو اب صورت واقعہ اللہ یوں بیان کرتے ہیں، پس جب چکھا درخت کے پھل کو انہوں نے تو بدت لہما سوآتہما، تو ظاہر ہو گئے ان کے ستر۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ستر کھل گیا، جنت کا لباس اللہ نے لے لیا۔ اب فطرت میں انسان کے اللہ نے حیا اور شرم رکھی ہے، اور جب انسان اپنی فطرت کو برے ماحول سے، گناہوں سے بدل دیتا ہے تو پھر اس کو کوئی شرم اور حیا نہیں آتی، ننگا پھرتا ہے اور اس پہ خوش ہوتا ہے اور اس پہ اپنے لیے فخر سمجھتا ہے یا اس کو فیشن سمجھتا ہے۔ جیسے آج کا مسلمان ننگا ہو کے فیشن اس کو سمجھ رہا ہے اور اس پہ وہ خوش ہے کہ وہ جدید دور میں جدید فیشن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ فطرت کی تبدیلی ہے اور مزاج کا بگاڑ ہے، ورنہ فطرت صحیح سالم ہو تو انسان شرم اور حیا سے اس قدر بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کو چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ اب جیسے لباس جنت کا اترا تو وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، تفاسیر میں لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام اس قدر بے چین ہوئے، اب دوڑنے لگے، بھاگنے لگے کہ کہیں سے لباس لوں اور اپنا ستر چھپا لوں اور اپنا پردہ کروں، اور ظاہر لباس تو کہیں نہیں تھا۔ اب کوشش کی کہ درختوں کے پتے اتاروں اور پتوں سے اپنا بدن چھپا لوں، اپنے ستر کو ڈھانپ لوں۔ اب جس درخت کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ درخت اور اونچا ہو جاتا، کوئی درخت اپنا پتا اتارنے نہیں دے رہا تھا۔ اللہ کی طرف سے یہ پہلی آزمائش آپ پہ آئی۔ ایک درخت تھا جس کے بارے میں لکھا ہے انجیر کا درخت، یہ انجیر کے بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں اس درخت کے، تو اس کو خیال آیا کہ یہ اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں، تو تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے ان سے یہ معاملہ ہوا، تو لکھتے ہیں علماء کہ اس نے فراخ دلی کا ثبوت دیا اور اپنے پتے حضرت آدم علیہ السلام کو اتارنے دیے، تو اس کے پتے اتارے اور اتار کر اپنے ستر کو آپ نے چھپایا۔ تو وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، آپ لگے شروع ہوئے یخصفان علیہما، ڈھانپنے لگے، اوڑھنے لگے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے درختوں کے پتے، تو انجیر کے پتوں سے اپنے پردہ کیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اب اللہ نے ان کو آواز دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اے آدم اب پریشان ہو، کیا میں نے تمہیں اس سے پہلے نہیں روکا تھا؟ أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب آنے سے، وَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ کبھی تمہارا بھلا نہیں چاہے گا اور تم اس کے ورغلاوے میں آگے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، انسان کی عظمت کیا ہے، ابلیس نے گناہ کیا لیکن اپنا گناہ مانا نہیں اور اس پہ دلیلیں دینے لگا کہ میں نے آدم کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ میں اس سے افضل ہوں، بہتر ہوں، یہ مجھ سے ادنا ہے۔
لیکن حضرت آدم علیہ السلام جیسے غلطی ہوئی فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا۔ یہی اصل انسان کی عظمت ہے کہ جب اس سے انسان ہونے کے ناطے بھول چوک ہو جائے، غلطی ہو جائے، فوراً اس کو توبہ کر لینی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور اس پہ حیل و حجت نہیں کرنا چاہیے، او جی نہیں ایسے ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ جیسے عام طور پر ہمارے لوگوں کی عادت ہے اپنی غلطی نہیں مانتے، لیکن انسان کا کمال یہ کہ غلطی تو اس سے ہونی ہی ہے، غلطی تو ہوتی ہی رہتی ہے، لیکن کمال کے غلطی کو غلطی فوراً مان لے اور اس پہ اللہ سے معافی مانگ لے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم گناہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کوئی اللہ کا حکم توڑا، اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ یہ آپ سے بھول ہو گئی، آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ کے ساتھ کیا شیطان حربہ استعمال کر رہا ہے، تو بھول سے یہ آپ سے غلطی ہو گئی۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں بھی ایسے الفاظ کا استعمال کیا گیا جن کے معنی گناہ کے یا نافرمانی کے ہوتے ہیں، تو اسی لیے اس کا ترجمہ علماء بھول چوک سے کرتے ہیں، کیونکہ پیغمبر جانتے ہوئے اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ پیغمبر ارادتاً قصداً عمداً اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، ہاں بھول چوک ہو سکتی ہے انسان ہونے کے ناطے۔ تو یہ آپ سے بھول ہوئی، اور بھول کے بعد فوراً کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم سے اپنی جان پر ظلم ہو گیا، اور گناہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اب ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اور تو ہم پہ رحم نہ کرے، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ ضرور ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں اور گھاٹے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا مِنْهَا، تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن اب اس درخت کے کھانے کا اثر یہ لازمی ہوگا کہ تم اب جنت میں نہیں رہ سکتے، اب جنت میں تم رہائش پذیر نہیں رہ سکتے، معاف میں نے تمہیں کر دیا، اب تمہیں جنت سے زمین پہ اترنا پڑے گا، یہ تمہاری اصل زمین ہے۔ قال اهبطوا، اللہ نے فرمایا اتر جاؤ یہاں جنت سے، اب زمین میں جا کے بسو، بعضکم لبعض عدو، زمین میں رہنے کے ماحول میں ایسا ہوگا کہ تم بعض کے دشمن بن جاؤ گے، تمہاری آپس میں دشمنیاں ہو جائیں گی، اور دشمنی کی ابتدا حضرت آدم کی اولاد سے ہی ہوگی۔ آپ کے دو بیٹے حابیل قابیل، اور قابیل کے دل میں اپنے بھائی کا بغض پیدا ہو گیا، دشمنی ہوگی، اور سب سے پہلا اس دھرتی پہ قتل قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا کر دیا، تو تم ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ اور آج دیکھ لو سگا بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقرن رہائش ہوگی، ٹھہرنا ہوگا، ٹھکانہ تمہارا اب زمین ہوگی۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع اٹھانا ہوگا تم ایک مدت تک، یعنی اپنی موت تک تم دنیا سے فائدہ اور نفع اٹھاتے رہو گے، اور پھر ایک وقت آئے گا ہم تمہیں موت کے ذریعے سے اٹھا لیں گے، اچھی زندگی گزارو گے تو پھر یہ جنت تمہیں ہم دے دیں گے، پھر واپس اسی جنت میں لے آئیں گے۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اللہ نے فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، یہیں زندگی گزارو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تمہیں موت آئے گی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے دوبارہ قیامت کے دن نفخہ ثانیہ کے بعد تمہیں اٹھایا جائے گا۔ پہلے سور پھونکنے سے سب پہ موت آ جائے گی، فنا دنیا ہو جائے گی، اور دوسرا سور پھونکنا نفخہ ثانیہ جب ہوگا تو پھر سب کو اللہ زندہ کر کے کھڑا کریں گے اور پھر حشر میں جمع کریں گے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی زمین سے اللہ تمہیں نکال لیں گے، یہیں سے نکل کر پھر اللہ کے پاس تمہاری حاضری ہونا ہے۔